سابق انسپکٹر جنرل پولیس سردار محمد چودھری کی خود نوشت دا الٹیمیٹ کرائم جہان حیرت، جس میں سابق صدر اور آرمی چیف جنرل آغا محمد یحییٰ اور جنرل رانی کے مراسم کے گرد حاشیہ کھینچا گیا ہے۔ اقلیم اختر رانی المعروف جنرل رانی مشہور گلوکار عدنان سمیع خان کی نانی تھیں، جس نے بھارتی شہریت حاصل کر لی تھی۔ جنرل رانی پاکستانی سیاسی ایلیٹ میں جانی پہچانی سلیبریٹی عروس عالم کی والدہ اور فخر عالم کی بھی نانی تھیں۔ عروس عالم نے بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیپٹن امریندر ناتھ سے دوسری شادی کی تھی۔ آئیے سنتے ہیں سردار محمد چودھری نے جنرل رانی اور جنرل آغا محمد یحییٰ خان کے لیے کیا لکھا تھا۔ السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں امیر ٹاکیز۔ آج کل ایک تاریخی کریکٹر پہ بہت بات ہو رہی ہے، تاریخی اور سیاسی اور عسکری بھی کہا جا سکتا ہے، جنرل رانی۔ تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کریکٹر کو ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے تاکہ بعض لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کی جائے۔ تو یہ ایک ریفرنس بک ہے میرے پاس، یہ دیکھیے، چودھری سردار محمد اقبال صاحب کی۔ یہ ایکچولی یہ انگریزی زبان میں لکھی گئی ایک کتاب ہے جس کا ترجمہ کیا گیا ہے اردو، اور اس میں 8واں جو چیپٹر ہے وہ ہے تباہی کے راستے پر۔ تباہی کے راستے پر چیپٹر میں جنرل رانی کا ذکر کس طرح اور کن الفاظ میں کیا جا رہا ہے۔ جنرل رانی طلسم ہوشربا، یہ اس کی سرخی ہے۔ اقلیم اختر کو، جسے جنرل یحییٰ خان کے قریب ترین دوست ہونے کے باعث عام طور پر جنرل رانی کے نام سے پکارا جاتا تھا، بھٹو کے برسر اقتدار آنے کے بعد گجرات میں نظر بند کر دیا گیا۔ ایک ٹیم نے جو ڈی ایس پی رائے شاہ محمد اور انسپکٹر ملک محمد وارث پر مشتمل تھی، میری نگرانی میں 23 دن تک اس سے پوچھ گچھ کی گئی۔ میری نگرانی سے مراد چودھری سردار اقبال صاحب۔ جنرل رانی پولیس انسپکٹر رضا کی بیوی تھی اور گجرات سے تعلق رکھتی تھی۔ یحییٰ خان اور جنرل رانی کے مابین تعلقات اس وقت قائم ہوئے جب یحییٰ خان نے سیالکوٹ کے جنرل آفیسر کمانڈنگ کی حیثیت سے سی ایم ایچ کا دورہ کیا، جہاں وہ زیر علاج تھی۔ ان کی دوستی میں جلد ہی بے تکلفی اور اعتماد بڑھ گیا۔ یحییٰ خان ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران اس وقت بھی ہیلی کاپٹر پر اس کے گھر جاتا رہا جب وہ گجرات کے نزدیک چھم جوڑیاں سیکٹر کا انچارج ہوتا تھا، یعنی 1965 کی بات کی جا رہی ہے۔ ایک واقعہ اس کتاب کے 128 صفحے پہ درج ہے۔ ایک دن یحییٰ خان داد عیش دینے کی غرض سے اس کے پاس گیا تو وہ ایک دوسرے ڈی ایس پی مخدوم کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی تھی۔ شراب کے نشے میں دھت مخدوم یحییٰ خان کو دیکھ کر اس قدر مشتعل ہوا کہ اس نے اپنی سرکاری پستول سے جنرل رانی کے خفیہ اعضاء پر گولیاں ماری۔ فائرنگ کی آواز سن کر یحییٰ خان ڈر گیا اور اپنے ہیلی کاپٹر پر واپس بھاگ گیا۔ رانی نے مخدوم کے آئندہ غیظ و غضب سے بچنے کے لیے اپنی نوخیز لڑکی اس کے عقد میں دے دی۔ مخدوم بعد ازاں عادی نشئی بن گیا اور انتہائی عبرتناک انجام سے دوچار ہوا۔ چودھری سردار لکھتے ہیں کہ جنرل رانی کے پاس یحییٰ خان اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں معلومات کا تومار تھا۔ اس کے بقول یحییٰ خان نے نومبر 1968 میں اس وقت سے اقتدار پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی تھی جب ایوب خان کے خلاف احتجاجی تحریک میں شدت پیدا ہوئی۔ وہ فوج کے تقریباً ہر اہم آدمی کو جانتی تھی، اور چودھری سردار یہ لکھ رہے ہیں اپنی کتاب جہان حیرت میں۔ میجر جنرل خداداد کے ڈپٹی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر لاہور بننے کے بعد جنرل رانی اور مذکورہ جنرل نے مارشل لا کے نفاذ اور یحییٰ خان سے قربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دولت جمع کرنے کا منصوبہ بنایا۔ رفیق سہگل، یہ بات بہت ہی دلچسپ، تو اس کو نہیں کہنا چاہیے، بہت ہی گھنونی بات ہے، اور آپ سنیے ذرا اسے غور سے۔ رفیق سہگل کو، جو ان دنوں سہگل گروپ آف انڈسٹری کے سربراہ تھے، ایک سودے کی پیشکش کی گئی۔ اگلے دن سہگل نے فلیٹیز ہوٹل میں رانی سے ملاقات کی
اور اسے 10 لاکھ روپے کے علاوہ نئی ٹویوٹا کار پیش کی۔ سہگل کے روانہ ہوتے ہی جنرل خداداد درانی کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کار تو رانی کو دے دی اور رقم خود لے کر چمپت ہو گیا۔ اس کا اگلا پیراگراف ہے، رانی نے جرنیلوں، سیاستدانوں اور سینئر افسروں کے ساتھ ملاپ کے نتیجے میں بے پناہ دولت اکٹھی کر لی تھی۔ جنرل یحییٰ خان کے برسرِ اقتدار آنے کے بعد گجرات کے ایک مشہور سیاستدان نے اسے 6,000 روپے ماہوار الاؤنس دینا شروع کر دیا تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گجرات کے کس مشہور سیاستدان نے 6,000 روپے الاؤنس لگایا تھا جنرل رانی کا، اور 6,000 الاؤنس دینا، اس کا اگلا واقعہ بھی جو ہے وہ میں آپ کو کسی وقت پیش کروں گا، کہ جو عروسہ عالم نے صاحب کے بیٹے کو فون کر کے کھری کھری سنائی یا گلا شکوہ کیا تھا۔ چودھری سردار لکھتے ہیں کہ جنرل رانی نے بتایا کہ وہ ناگہانی طور پر رفیق سہگل کے عشق میں گرفتار ہو گئی تھی، کیونکہ وہ انتہائی خوبصورت تھے، تاہم سہگل نے اس کی پیش قدمیوں کا مثبت جواب نہیں دیا تھا۔ شریف آدمی ہوں گے بیچارے، انہیں اس کی دلچسپ سزا بھگتنی پڑی۔ ایک دن پشاور کے گورنر ہاؤس میں ایک پارٹی کے دوران رانی نے جنرل رانی نے یحییٰ خان سے شکایت کی کہ آغا جی رفیق سہگل میرے نال محبت نہیں کرتا۔ تو یحییٰ خان نے کیا کیا؟ یحییٰ خان نے گورنر ہاؤس کے نگران کو طلب کر کے اس سے پوچھا کہ جب ملکہ الزبتھ پاکستان کے دورے کے دوران یہاں آئی تھی تو کون سے کمرے میں سوئی تھی؟ تو نگران نے کمرے کی نشاندہی کی۔ اس پر جنرل یحییٰ خان نے، جو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھا، رفیق سہگل کو حکم دیا کہ آج رات تم احکام کے تحت اس کمرے میں اس کے ساتھ سو گے۔ رفیق اس حکم کی تعمیل سے انکار کی جرت نہ کر سکے۔ اس کے بعد یحییٰ خان رانی سے مخاطب ہوا، موٹی تم اس کے پیچھے جاؤ، خدا حافظ۔ اور رانی رفیق کے پیچھے روانہ ہوگی، اور دونوں کے داخل ہو جانے کے بعد کمرے کو باہر سے تالا لگا دیا گیا۔ یہ جنرل رانی سے پوچھ گچھ ہو رہی تھی۔ حمود الرحمن کمیشن جو بنایا گیا تھا سقوط ڈھاکہ، مشرقی پاکستان جو ہم سے علیحدہ ہوا تھا، اس سلسلے میں جو کمیشن بنایا گیا تھا، اس میں 23 دن تک جنرل رانی سے بھی انٹروگیشن ہوئی تھی۔ اس میں وہ بتا رہی ہیں، جنرل رانی نے پوچھ گچھ کرنے والوں کو بتایا کہ ایک بار کراچی میں قیام کے دوران شاہ ایران کو روانہ ہونے میں خاصی تاخیر ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یحییٰ خان گورنر ہاؤس میں اپنی خوابگاہ سے باہر نہیں آ رہا تھا۔ پروٹوکول کے حوالے سے بڑا سنگین مسئلہ پیدا ہو گیا، لیکن کوئی بھی صدر کی خوابگاہ میں داخل ہونے کی جرت نہیں کر رہا تھا۔ آخرکار ملٹری سیکرٹری جنرل اسحاق نے رانی سے درخواست کی کہ وہ اندر جائے اور صدر کو باہر لائے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ملک کی ایک مشہور ترین گلوکارہ کو صدر کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے پایا۔ خود رانی کو اس منظر سے بڑی کراہت محسوس ہوئی۔ اس نے کپڑے پہننے میں صدر کی مدد کی اور بہت مشکل سے وہ صدر کو باہر لا پائیں۔ رانی نے یہ انکشاف بھی کیا کہ جنرل یحییٰ خان کے شیخ مجیب کے ساتھ اس وقت سے تعلقات تھے جب اس نے زمام اقتدار بھی نہیں سنبھالی تھی۔ ایک رات کو وہ یحییٰ خان کے پہلو میں تھی جب شیخ مجیب اچانک کمرے میں آ گئے۔ وہ گھبرا کر اور کسی قدر خوفزدہ ہو کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ مجیب جو گول میز کانفرنس کے سلسلے میں اسلام آباد آئے ہوئے تھے، 1 گھنٹے تک جنرل یحییٰ کے ساتھ رہے۔ ان کے چلے جانے کے بعد رانی نے یحییٰ خان سے کہا، آغا جی آپ کو اس آدمی سے نہیں ملنا چاہیے تھا، اس کے ساتھ ملاقات خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ صدر کو پتہ چل گیا تو وہ ناراض ہوں گے۔ تم فکر نہ کرو موٹی، یحییٰ نے جواب دیا، ایوب خان ختم ہو چکا ہے، اب تم حکومت کرو گی، لیکن کسی سے ذکر نہ کرنا، یہ ایک خفیہ معاملہ ہے۔ چودھری سردار مزید لکھتے ہیں کہ اقلیم اختر جو جنرل رانی کا اصلی نام ہے کی بابت میری رپورٹ حمود الرحمن کمیشن کے سامنے بھی پیش کی گئی۔ جب کمیشن نے یحییٰ خان سے جنرل رانی کے بارے میں سوال کیا تو اس نے کہا، جواب آپ کا سننے والا ہے، تاریخ میں یہ درج ہے، میں اس خاندان کو اس وقت سے جانتا ہوں، یعنی یحییٰ خان
نے حمود الرحمان کمیشن کے سامنے جنرل رانی کے بارے میں جو کیا گیا سوال ہے اس میں اس کے جواب میں کیا کہا، میں اس خاندان کو اس وقت سے جانتا ہوں جب میرے والد آغا سعادت علی کی بطور ایس پی گجرات پوسٹنگ تھی. یہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے. رانی میری بہن کی طرح ہے. یہ سارا میں نے اس آپ کو کتاب سے پڑھ کے سنایا ہے اور یہ اس پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے. یہاں لاہور میں گارڈن ٹاؤن میں 12 بابر بلاک میں وہ رہتی تھی. اور جنرل رانی جو ہیں وہ عدنان سمیع خان اور ہمارے اور جو ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ ہوسٹ ہیں فخر عالم، ان کی نانی ہے.